السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ترجمہ: بس ایمان والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ جل شانہ کا ذکر آ جائے تو اس کی عظمت کے خیال سے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب اللہ جل شانہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کے اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہے، تو ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے واسطے خرچ کرتے ہیں، بس یہی ہیں سچے ایمان والے، ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے، اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دل کا ڈر جانا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کھجور کے خشک پتوں میں آگ لگ جانا۔ اس کے بعد اپنے شاگرد شہر بن حوشب کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے شہر، تم بدن کی کپکپی نہیں جانتے؟ انہوں نے عرض کیا جانتا ہوں۔ فرمایا اس وقت دعا کیا کرو، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میری کون سی دعا قبول ہوئی اور کون سی نہیں ہوئی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کس طرح معلوم ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ جس وقت میرے بدن پر کبھی آ جائے اور دل خوف زدہ ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جائے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی پر ظلم کا ارادہ کرے یا کسی اور گناہ کا قصد کرے اور اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ حارث بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، حارث کیا حال ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بے شک سچا مومن بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچ کر کہو، کیا کہتے ہو؟ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی تم نے کس بات کی وجہ سے یہ طے کر لیا کہ میں سچا مومن بن گیا؟ عرض کیا گیا کہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے پھیر لیا، رات کو جاگتا ہوں، دن کو پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور جنت والوں کے آپس میں ملاقاتوں کا منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، یعنی اور جہنم والوں کے شور و شغب اور واویلا کا نظارہ بھی آنکھوں کے سامنے ہے، یعنی دوزخ جنت کا تصور ہر وقت رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حارث، بے شک تم نے دنیا سے اپنے نفس کو پھیر لیا، اس کو مضبوط پکڑے رہو۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اور ظاہر بات ہے کہ جس شخص کے سامنے ہر وقت دوزخ اور جنت کا منظر رہے گا وہ دنیا میں کہاں پھنس سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔